اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین هدى وبشرى للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون۔ یہ قرآن کریم کی اور ایک ایسی کتاب کی آیات ہے جو حقیقت کھول دینے والی ہے۔ یہ ان مؤمنوں کے لیے سراپا ہدایت اور خوشخبری بن کر آئی ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہی ہے جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ نمل ہے جو 93 آیات اور 7 رکوعات پر مشتمل ہے۔ نمل چیونٹی کو کہتے ہیں، اس میں چیونٹیوں کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ نمل ہے۔ ابتدا میں قرآن کریم کا ذکر ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر آئے اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر آئے، اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبری عطا کی، اسی طرح وہ عصا اور ید بیضاء 2 معجزات عطا ہوئے۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام ان معجزات کے ساتھ فرعون کے پاس گئے تو فرعون نے اور اس کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور کہنے لگے ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، اور اگرچہ ان کے دلوں کو ان کی سچائی کا یقین ہو چکا تھا مگر انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان کا انکار کیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، اللہ کا ارشاد ہے سو دیکھو فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں ظلم کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، تو ان کا انجام برا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اور انہوں نے کہا تمام تعریف اللہ کی ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مؤمن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وورث سلیمان داؤد، اور سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کی وراثت ملی۔ حدیث مبارکہ میں مذکور ہے کہ انبیاء اکرام علیہم السلام کا ترکہ ان کے وارثوں میں تقسیم نہیں ہوتا، اس لیے یہاں وراثت ملنے کا مطلب یہ ہے کہ نبوت اور سلطنت میں وہ سلیمان علیہ السلام اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین ہوئے۔ وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین، اور سلیمان علیہ السلام نے کہا اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر ضرورت کی چیز عطا کی گئی ہے، یقیناً یہ اللہ تعالی کا کھلا ہوا فضل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیاں سکھا دی تھی، جس کی وجہ سے ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فهم یوزعون، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے سارے لشکر جمع کر دیے گئے تھے جو جنات، انسانوں اور پرندوں پر مشتمل تھے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو سلطنت عطا فرمائی تھی وہ صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جنات اور پرندوں پر بھی تھی۔ چنانچہ جب ان کا لشکر چلتا تھا تو ان میں جنات، انسان اور پرندے سب شامل ہوتے تھے، اور اس طرح لشکر کے افراد اتنے زیادہ ہو جاتے تھے کہ انہیں قابو میں رکھنے کا خاص اہتمام کرنا پڑتا تھا، لیکن نظم و ضبط پھر بھی قائم رہتا تھا۔ حتی اذا اتوا علی وادی النمل، یہاں تک کہ ایک دن جب یہ سب چیونٹیوں کے وادیوں میں پہنچے، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، تو ایک چیونٹی نے کہا چیونٹیوں سے اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں پیچ ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ گویا یہ ایک چیونٹی کی خیرخواہی تھی اپنے افراد کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے۔ بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کو ذکر کیا اور اس سورت کا نام ہی نمل رکھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس چیونٹی کی خیرخواہی اللہ کو پسند آئی تو اللہ نے اس سورت کا نام ہی نمل رکھ دیا۔
گویا معلوم یہ ہوا کہ اللہ کو خیر خواہی بہت پسند ہے۔ دیکھیں ایک چھوٹی سی مخلوق جب خیر خواہی کر رہی ہے تو اللہ کو اس کی خیر خواہی پسند آئی، اور پورا واقعہ اور اس کے نام سے سورت پورے قرآن کریم میں ذکر فرمائی۔ تو اگر ایک انسان جو اشرف المخلوقات ہے وہ کسی کی خیر خواہی چاہے گا تو اللہ اس کا ذکر کیسے نہیں رکھے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اسے انعامات سے کیسے نہیں نوازے گا۔ چنانچہ جب یہ چونٹی نے کہا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات سن لی اور سمجھ لیا، اور اس کی بات سن کر مسکرائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے میرے رب، مجھے اس بات کا پابند بنا دیجئے کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور وہ نیک عمل کروں جو آپ کو پسند ہو، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 19 ہے، اور بہت شاندار دعا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اور ہم بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی اپنے نعمتوں پر شکر کرنے والے بنا، جو نعمتیں تو نے ہمیں عطا کی، ہمارے والدین کو عطا کی ہے۔ اے اللہ ہم سے ایسے اعمال کروا جس سے تو راضی ہوتا ہو، اے اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ تو کتنی شاندار دعا ہے، ہم بھی اپنے دعاؤں میں اس دعا کو ضرور شامل کریں، اور اس دعا کے ساتھ اپنے اندر خیرخواہی کا جذبہ پیدا کریں تاکہ ہم بھی لوگوں کے خیر خواہ ہوں۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ اور سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ پرندوں کی حاضری لی تو کہا، کیا بات ہے کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ لَوْعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، الا یہ کہ وہ میرے سامنے کوئی واضح وجہ پیش کرے۔ فمكث غير بعيد فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين۔ پھر ہدہد نے زیادہ دیر نہیں لگائی، یعنی ذرا ہی سی دیر گزری تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا، اور اس نے کہا کہ میں ملک کے سبا میں چلا گیا تھا اور میں ایسی چیز کی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں۔ انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من كل شیء ولها عرش عظیم۔ میں نے وہاں ایک عورت کو پایا جو ان لوگوں پر بادشاہت کر رہی ہے، اور اس کو ہر طرح کا ساز و سامان دیا گیا ہے، اور اس کا ایک شاندار تخت بھی ہے۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون۔ میں نے اس عورت کو اور اس کی قوم کو پایا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کو یہ سمجھا دیا ہے کہ ان کے اعمال بہت اچھے ہیں، چنانچہ اس نے انہیں صحیح راستے سے روکے رکھا ہے، اور اس طرح وہ ہدایت سے اتنے دور ہے کہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، جو آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکال لاتا ہے، اور تم جو کچھ چھپاؤ اور جو کچھ ظاہر کرو سب کو جانتا ہے۔ اللہ تو وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ جب ہدہد نے اپنا بیان دے دیا، سارا قصہ سنا دیا، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا، قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین۔ ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تم نے سچ کہا ہے یا جھوٹ بولنے والوں میں تم بھی شامل ہو گئے ہو۔ اذهب بکتابی ھذا فالقه الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون۔ میرا یہ خط لے کر جاؤ اور ان کے پاس ڈال دینا، پھر الگ ہٹ جانا، یعنی دور ہو جانا، اور دیکھنا کہ وہ جواب میں کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ ہدہد نے ایسے ہی کیا۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم۔ ملکہ نے اپنے درباریوں سے کہا، قوم کے سرداروں، میرے سامنے ایک باوقار خط ڈالا گیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا تھا اس کے الفاظ یہ تھے، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین۔ بلا شبہ وہ سلیمان کی طرف سے آیا ہے، اور وہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس تابعدار بن کر چلے آؤ۔ گویا غور کیا جائے تو اس سے خط لکھنے کا ادب بھی معلوم ہوتا ہے۔ آج کل ہم میسج بھیجتے ہیں یا پیغام بھیجتے ہیں
تو گویا خط لکھنے والا، میسج لکھنے والا پہلا اپنا نام لکھے اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا میں لکھے اور پھر اپنا مقصد جو بات کرنی ہے اس کی وضاحت کریں۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام کا یہ خط جب ملکہ سبا کے پاس گیا تو اس نے اپنے تمام درباریوں کو جمع کیا، جس کا ذکر انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔